بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات قریب ہر مہینے بتائی جاتی ہے اور ہر مہینے بتائی اس لیے جاتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، اور جب تک یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک جیسا ہم بننا چاہتے ہیں اور جیسا ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں آپ ایسے بن نہیں سکیں گے۔ اس لیے ہر مہینے بیان کے شروع میں یہ بات بتائی جاتی ہے۔ ہم کیسا بننا چاہتے ہیں اور آپ کو کیسا بنانا چاہتے ہیں اور ہم سب کو کیسا بننا چاہیے۔ ہر محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جائے، ہر محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جائے، ہر طلب پر اللہ کی طلب غالب آ جائے، ہر خوف پر اللہ کا خوف غالب آ جائے، اور 100 باتوں کی ایک بات، 100 باتوں کی ایک بات، ہر فکر پر ہمیں اپنی اصلاح کی فکر غالب آ جائے۔ ہر فکر پر اپنی اصلاح کی فکر غالب آ جائے اور ہم کام میں لگ جائیں۔ اور میرے دوستو، یہ آپ حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زندگی اسی واسطے دی گئی ہے، دنیا میں اسی واسطے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں اسی واسطے بھیجے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری کتابیں، 4 بڑی بڑی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں اسی واسطے نازل کی ہیں۔ دیکھو، اسی بات کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا۔ آپ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو، ہمیں روٹی کپڑے مکان کی فکر کتنی ہے اور اپنے ایمان اعمال اور اخلاق کی فکر کتنی ہے۔ دیکھو، خود اپنے اندر جھانک کے دیکھو۔
ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارا ایمان میں کتنا بگاڑ اور کتنی کمی ہے اور وہ کمی دور ہو جاوے. اول تو یہی معلوم نہیں کہ ہمارے ایمان میں کیا بگاڑ اور کیا کمی ہے. پھر اس کمی اور بگاڑ کو دور کرنے کی فکر ہو اور پھر اس بگاڑ کو دور کرنے کا طریقہ معلوم ہو. یہی احساس نہیں ہے کہ ہمارے اعمال میں کیا کمی ہے. ایمانی اعمال، بنیادی اعمال میں کیا کمی ہے. ابھی تک نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی عادت کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تک یہ لاپرواہی کیوں ہے کہ جو نماز چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، پھر قضا کرنے کا بھی اہتمام نہیں ہے، قضا کرنے کی بھی فکر نہیں ہے. ابھی تک یہ فکر کیوں نہیں ہوئی کہ میری نیت صحیح ہے کہ نہیں، میری فاتحہ صحیح ہے کہ نہیں، نماز میں جو اذکار ہیں، جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں. یہ فکر کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ نماز میں اخلاص ضروری ہے، نماز میں اخلاص احسان ضروری ہے، یعنی نماز اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھنی ضروری ہے. میری نماز میں کتنا اخلاص ہے، میری نماز میں کتنا احسان ہے، میں اللہ کی طرف دھیان کر کے نماز پڑھتا ہوں یا نماز میں بھی ادھر ادھر بھٹکا رہتا ہوں. یہ فکر کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ اللہ کی طلب ہر طلب پر غالب آ جاوے. اب تک صرف یہی کیوں عادت ہے کہ جماعت مل گئی نہیں ملی نہیں صحیح، تکبیر اولا مل گئی نہیں ملی نہیں صحیح. اول آخر کی سنتیں پڑھ لی نہیں صحیح. باوجود ہے کہ ماشاءاللہ صحت ہے، جسمانی طاقت ہے، صحت ہے، ماشاءاللہ فرصت ہے، پھر بھی اوابین نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ ماشاءاللہ فرصت ہے، صحت ہے، مسجد میں بھی آ گئے ہیں، لیکن عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے، عشاء کی سنتیں نہیں پڑھتے، بعد کے نوافل نہیں پڑھتے. یہ طلب کیوں نہیں آئی اب تک؟ پیارے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گیا، یا دوستوں سے بات ہو رہی ہے یا فون پر مشغول ہیں یا گھوم رہے ہیں باہر، اس کی فکر کیوں نہیں کہ صبح تہجد میں بھی اٹھنا ہے؟ اس کی فکر کیوں نہیں کہ صبح کو نماز جماعت سے پڑھنی ہے؟ پیارے بھائیوں، دیکھو یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ تو صحیح ذرا، یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ نہیں؟ یہ فکر کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ یہ طلب کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ یہ میں نے بات صرف ایک نماز کے متعلق بتائی. ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، ماشاءاللہ ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، استادوں نے بڑی محنت سے حفظ کرایا ہے، ماں باپ نے بڑی محنت سے حفظ کرایا ہے، ماں باپ نے بڑی محنت سے قرآن پاک ناظرہ پڑھایا ہے، لیکن آج یہ فکر ہے ہی نہیں کہ میں قرآن پاک کا کچھ تو پڑھوں، کچھ تو حصہ پڑھوں، پاؤ پارا پڑھوں، آدھا پارا پڑھوں، 1 پارا پڑھوں، کچھ تو پڑھوں.
یہ فکر ہی نہیں ہے. یہ میں نے چند مثال دی ہے. کمانے کی تو فکر ہے، حلال کمانے کی کیوں فکر نہیں ہے؟ یہ فکر کیوں نہیں آئی؟ اور میرے دوستو، سوچو اور غور کرو، اگر زندگی یہی گزرتی رہی تو ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اگر نمازیں یوں ہی چھوٹتی رہی اور نمازیں یوں ہی قضا ہوتی رہی اور وہ پڑھی بھی نہیں ہے، پھر کیا بنے گا ہمارا؟ یہ فکر کیوں نہیں ہے؟ نمازیں اسی طرح لاپرواہی کے ساتھ پڑھتے رہے، نہ سنتوں کا دھیان ہے، نہ قرات اور قرآن پاک مخارج سے صحیح پڑھنے کا دھیان ہے، نہ اس کی فکر ہے کہ نماز کے اندر خشوع حاصل ہو اور نماز کے اندر اللہ کی طرف دھیان رہے. اگر اسی طرح نماز پڑھتے رہے تو بتاؤ کیا بنے گا ہمارا؟ اور میرے بھائیوں اور میرے پیارے دوستو، سچ جانیے، میں زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، میری جان سے زیادہ پیارے لوگوں، کل جب تہجد کے پڑھنے پر ثواب تقسیم ہو رہا ہوگا، پھر ہم اس سے محروم ہوں گے تو کیا حسرت ہوگی، ہمیں کیا بیتے گی ہمارے دل پر؟ کل جب اللہ رب العزت اپنے سے محبت کرنے والوں کو اپنے قرب میں جگہ دیں گے، اپنے نزدیک جگہ دیں گے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اس وقت ہم پر کیا بیتے گی؟ یہ فکر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے بتائی میں نے، چھوٹی سی نہیں بتائی بات، تو میں نے بڑی بتائی، لیکن تھوڑی سی بات بتائی میں نے. دیکھو، چلو راز ہیں یہ راز، لیکن آپ دوست ہیں، آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عام نہیں کرنا، آپ بھی اس کو عام نہ کرنا، میں بھی عام نہیں کرتا ان باتوں کو. اگر وہی بے صبری رہی اور وہی اللہ پر بے اعتماد نہ کرنے والی، اللہ پر بھروسہ نہ کرنے والی حالت رہی، اللہ سے کس منہ سے ملو گے؟ اللہ سے کس منہ سے ملو گے؟ جب میں مظاہر العلوم سے گیا، اپنے گھر گیا، اپنی آمدنی کی تو کوئی صورت تھی نہیں. اگر یوں کہہ لیا جائے کہ گزارے کے کوئی اسباب، کوئی سبب نہیں تھا. ایسے میں فکر کا ہونا ایک لازمی سی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی کے بلکہ خوشحالی کے کئی اشارے ہوئے، لیکن دل مطمئن نہیں تھا.
ان اشاروں کے باوجود دل مطمئن نہیں تھا، اسی کی فکر لے کے سونا، اسی کی فکر لے کے اٹھ جانا۔ اور میرے دوستو ہماری اکثر کی یہی حالت ہے، نہیں اکثر کی یہی حالت ہے۔ میں نے کہا تھا راز ہے، میں نے کہا تھا آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور آپ بھی اس کو عام مت کرنا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، او مایوس، اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اس سے پہلے بھی ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ او مایوس، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ پیارے بھائیو، یہ آپ بیتی بتائی میں نے آپ کو، اور کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے بتانے کی، یہ 6-7 سال پرانی بات ہے، میں نے آپ کو نہیں بتائی یہ بات، آج ضرورت کے تحت بتانی پڑ گئی۔ ہماری اکثر کی یہی حالت ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا قدم کیا ہے؟ نہ جائز کی پرواہ نہ ناجائز کی پرواہ۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ اللہ تو قرآن میں یوں کہہ رہا ہے، اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ تمہیں اعتماد ہی نہیں، تم الٹے سیدھے ہاتھ پیر مار رہے ہو۔ میرے دوستو، میں نے بتایا آپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اب اپنی دنیا کی کتنی فکر ہے، ہمیں اپنی دنیا کی کتنی فکر ہے۔ جس دن ہمیں جنتا ایکسپریس سے جانا ہوتا ہے، اس وقت ہم 4:30 بجے یعنی 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور جس دن نہیں جانا ہوتا اس وقت ہماری تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اس دن ہماری فجر کی جماعت کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ ہم نے اپنے کاروبار اور اپنی محنت مزدوری کی مصروفیت میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، جماعتوں کا اہتمام چھوڑ دیا، تلاوت اور ذکر چھوڑ دی، دینی مجالس میں جانا چھوڑ دیا۔ ہم نامعلوم کیسی محنتیں کرتے ہیں اپنے لیے۔ اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ دیکھو۔ آپ کو فکر ہے کہ میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اور فلاں بنے اور فلاں بنے؟ کیا آپ کے اندر یہ بھی فکر ہے کہ میرا بچہ ایمان والا بنے؟ آپ نے اس کے ایمان اور عقیدے کی بھی فکر کی کہ نہیں؟ آپ نے اس کے قرآن پاک پڑھنے کی بھی فکر کی کہ نہیں کی؟ آپ نے اس کو دین یہاں سکھانے کے واسطے اردو ہی صحیح اس کی فکر کی کہ نہیں کی؟ میرے دوستو، اگر فکر ہے بھی تو صرف برائے نام ہے، اگر فکر ہے بھی تو صرف برائے نام ہے۔ کیسے؟ سب جگہ کا دستور ہوگا یہ، اب تو گاؤں تک کا دستور ہو گیا، یہ گاؤں تک میں کہ بچے فجر کی اذان کے بعد، جماعت کے بعد، بلکہ سورج نکلنے کے بعد آئیں گے، اور امام صاحب کے پاس بھیڑ لگ جائے گی، اور 7 بجتے ہی 7:30 بجتے ہی ماں کا فون آئے گا، باپ کا فون آئے گا، جن کو اسکول جانا ہے ان کو چھٹی دے دو، جن اسکول جانا ہے دیر ہو گئی۔
اس نے سبق یاد کیا کہ نہیں کیا، سنایا کہ نہیں سنایا، اسی طریقے سے بڑا ہو گیا اور کچھ بھی نہیں پڑھا، اور کچھ بھی نہیں پڑھا۔ ایسا کیوں نہیں کیا ہم نے کہ پہلے ہم اس کو قرآن پاک پڑھا میں، پہلے ہم اس کو اردو دینیات پڑھا میں، اور پھر اس کو ہم کچھ بھی پڑھا میں؟ ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس بھاگ دوڑ میں یا تو امام صاحب پڑھاتے ہی نہیں، اور اگر پڑھاتے بھی ہیں تو تجوید سے نہیں، اور جب ان پر یہ تقاضا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب یہ بچہ تو 2 سال سے آپ کے پاس آ رہا ہے، اس نے کچھ پڑھائی نہیں، کہ اچھا پڑھے گا، اور یہ لو 2 مہینے میں قرآن ختم۔ پڑھنا ہے تو ایسا پڑھنا ہے۔ یہ میرے دوستو، اس لیے میں کہا، اور میں دوبارہ اپنے الفاظ لوٹاتا ہوں کہ ہر محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جائے، اور ہر طلب پر اللہ کی طلب لازم آ جاوے، غالب آ جاوے، اور ہر خوف پر اللہ کا خوف غالب آ جاوے، اور ہر فکر پر اپنی اصلاح کی فکر غالب آ جاوے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیشہ میں بتا رہا ہوں، قریب قریب ہر مہینے بتا رہا ہوں کہ یہاں آنے کی اور یہاں بات سننے کی ایک نیت کیا کرو۔ کیا نیت کیا کرو؟ کہ ہم پورے مومن بن جائیں، کامل مومن بن جائیں، کامل مسلمان بن جائیں، دین پر پورا پورا عمل کرنے والے، پورے دین پر پورا پورا عمل کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ آپ کو وہ سب باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ سب باتیں بتائی جاتی ہیں جو پورا دین، پورے دین پر پورا عمل کرنے کے واسطے ضروری ہے۔ سب باتیں بتائی جاتی ہیں آپ کو۔ میں نے پچھلے 2 مہینوں میں یا 3 مہینے میں آپ کو کیا بتایا؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کی کتاب پر، قرآن پر عمل کرو، اللہ کی کتاب پر، قرآن پر عمل کرو، اور کتاب اللہ کی کتاب قرآن پر پورا ایمان لاؤ، پورا یقین، پورا ایمان لاؤ۔ اس سلسلے میں نے آپ کو کئی باتیں بتائی کہ قرآن پاک اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دستور نہیں ہے، یہ کسی جن کا کلام نہیں ہے، کسی جن کا بنایا ہوا دستور نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا دستور زندگی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میں نے آپ کو پڑھ کر یہ آیتیں سنائی ہیں، بتایا ہے آپ کو میرے دوستو کہ یہ کتاب علم اور حکمت والی کتاب ہے۔ علم کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں، حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمہارے نفع کی پوری رعایت کی گئی ہے، اس میں تمہیں نقصان سے بچانے کی پوری رعایت کی گئی ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب ہے حکمت کا۔ کتاب احکمت آیات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو بتایا میں نے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب نور ہے، نور، روشنی، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ۔ جیسے کہ اندھیرے میں آدمی ٹھوکرے کھاتا ہے، اندھیرے میں آدمی راستہ بچل جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے،
اندھیرے میں آدمی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آگے سے دشمن آ رہا ہے، دوست آ رہا ہے، کوئی درندہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، اور روشنی میں اس کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہیں آپ کو۔ جب یہ یقین دل کے اندر اترے گا تبھی انسان کے اندر دین پر عمل کرنے کا، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، ورنہ بھئی یہ شیکسپیئر کی بات ہے اور یہ افلاطون کی بات ہے، یہ پروفیسر صاحب نے کہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، امریکہ میں یوں عمل ہوتا ہے، برطانیہ میں یوں عمل ہوتا ہے، چین والے یوں کرتے ہیں، روس والے یوں کرتے ہیں، یہ رہے گا۔ اور جب یہ یقین اتر جائے گا دل میں تو پھر یہ رہے گا کہ اللہ کے کلام میں کیا کہا گیا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، پھر یہ رہے گا۔ پچھلے مہینے آپ کو بتایا تھا اللہ نے یہ کتاب دے کر بھیجا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے بار بار اعلان کیا قرآن پاک کے ذریعے، اپنی حدیثوں کے ذریعے، انی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈرانے والا آیا ہوں، میں تم سے اللہ کی طرف سے خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یہ سب باتیں بیان کیا۔ ڈرانے کا مطلب یہ نہیں جیسے سانپ سے، بچھو سے ڈرانا، یا شیر سے، درندے سے ڈرانا، کٹ کھانے کتے سے ڈرانا، یہ مطلب نہیں ہے ڈرانے کا، بلکہ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ سن لو اس کام کا نتیجہ برا ہے، یاد رکھو اس کام کا نتیجہ برا ہے، یہی بتانے کے لیے آیا ہوں۔ سن لو اس کام کا نتیجہ اچھا ہے، اس کام کا انجام اچھا ہے، یہ مطلب خوشخبری سنانے والا۔ یہ یقین اترے دل کے اندر، یہ یقین اترے دل کے اندر، تب ہمارے عمل درست ہوں گے۔ میرے دوستو، میں اس موضوع کو ختم کرنا ہوں۔ میں آج دوسری بات بتاؤں گا، لیکن اس کی تکمیل کے واسطے میں دو آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے ضرور کروں گا، اور ان کو آپ دل میں جگہ دے دیجئے، اور ان کو آپ ہر وقت یاد رکھیے، ہر وقت یاد رکھیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میں ترجمہ نہیں کرتا، پھر ترجمہ کر کے سمجھانے میں وقت لگتا ہے، میں اس کا حاصل بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا ہے اس کا حاصل؟ قرآن پاک سب سے زیادہ سیدھے اور سب سے اچھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن پاک سب سے اچھا راستہ دکھاتا ہے، سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس سے زیادہ اچھا جینے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ چاہے وہ کتنی بڑی پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہو، کتنے ہی عقل مند لوگوں نے مل کر اس کو پاس کیا ہو، چاہے اس پر دنیا کی کتنی بڑی اکثریت عمل کر رہی ہو، لیکن قرآن سے اچھا راستہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے زیادہ سیدھا راستہ اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں دوستو، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ایک ہی بات ہے، سب دین ہے، اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، قرآن پاک اور ہمارے ائمہ مجتہدین نے ان دونوں سے سمجھ کر جو مسائل لکھے ہیں، دفعہ وار قرآن دین کے قانون لکھے ہیں، سب ایک ہی بات ہے، سب اس کے اندر آ گئی ہیں۔ ابھی میں نے اس آیت شریفہ کا مطلب آپ کے سامنے رکھا، آپ پھر دوبارہ سنیے۔ سب سے زیادہ سیدھا راستہ، سب سے زیادہ صحیح راستہ قرآن بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی بات کو ایک دوسری جگہ سمجھاتے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ مجھے دیکھو، نیند آ جائے گی نہیں تو آپ کو، مجھے دیکھو، وہ شخص جو سینے کے بل گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہو، افمن یمشی مکبن علی وجہہ، مولانا علماء ترجمہ جانتے ہیں اس کا، جو شخص سینے کے بل گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہو وہ جلدی منزل پر پہنچے گا، یا وہ شخص جو سیدھا کھڑا ہو کر اپنے دونوں پاؤں سے چل رہا ہو وہ جلدی اپنی منزل پر پہنچے گا۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھا کھڑا ہو کر اپنے دونوں پیروں پر بالکل سیدھے راستے پر چل رہا ہو وہ اپنی منزل پر پہنچے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے سمجھایا ہے، اتنا آسان سمجھایا ہے، اتنا آسان مثال دی ہے کہ بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان، عالم، جاہل، شہری، دیہاتی سب فیصلہ کر سکتا ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اپنی منمانی زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے کہ سینے کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلنا، اور غیروں کے طریقے پر چلنا ایسا ہے جیسے سینے کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلنا۔ اور ایک جملے میں کہہ دو، ایک لفظ میں کہہ دو کہ دین کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے طریقے پر چلنا ایسا ہے جیسے سینے کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلنا، اور دین اسلام پر چلنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے سیدھے راستے پر، ہموار راستے پر کھڑا ہو کر دونوں پیروں سے چلنا۔ فیصلہ کرو کیا کرنا ہے، فیصلہ کرو کیا کرنا ہے، سوچو میرے بھائیوں، سوچو کیا کرنا ہے۔ ہمارا اس پر یقین ہے الحمدللہ، بہت حد تک یقین ہے، لیکن اتنا یقین نہیں جو دل میں اتر جاوے، اتنا یقین نہیں جس کا اثر اعمال میں آ جاوے، عمل میں جس کا اثر آ جاوے۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلے تو میں ایک آیت شریفہ آپ کو سنا دوں، اور اگر غلط پڑھوں تو بتا دیجئے گا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یوں ہی ہے بھائی، بولیے۔ اچھا، ما جاءك من العلم ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اگر آپ نے ان لوگوں کی خواہشات پر اور ان لوگوں کے کہنے پر عمل کیا،
کن کے؟ غیروں کے کہنے پر عمل کیا، باوجود ہے کہ اللہ کا علم وحی آپ کے پاس آ گیا، من بعد ما جاءک من العلم۔ کون سا علم آیا؟ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ علم آیا، وہ علم وحی آیا جو اللہ نے آپ کے سینے میں ڈالا اور آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اس علم کے آنے کے باوجود اگر تم ان لوگوں کے راستے پر چلے، ان لوگوں کے کہنے پر چلے، ان کی خواہشات پر چلے، تو یاد رکھو تمہارا کوئی مددگار نہیں، تمہارا کوئی حمایتی نہیں۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ سمجھو میرے بھائیو، سمجھو میرے دوستو، یہ پیارے بھائیو، ہمیں کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جس کو ہم مختصر سے لفظوں میں یوں کہیں گے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اس طرح گزارنی ہے زندگی، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اس کو سمجھنا ہے عمل کرنے والے علماء سے، متقی علماء سے۔ وہ بتاتے ہیں، چلیے یہ میں نے پچھلے مہینوں کی بات آپ کے سامنے لوٹائی اور دہرائی ہے۔ آج میں آپ کو آج کی بات اور نئی بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس میں ہمارے لیے رکاوٹ کیا ہے، ہم دین پر عمل کیوں نہیں کر پاتے۔ اس صحیح بات جس پر ہمیں یقین ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کو ہم خوب مانتے، اس پر ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے۔ پیارے بھائیو، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، یہ تو میرے بھائیو، میں آپ کو، آپ جانتے ہیں میں حدیث بھی بعد میں ہی سناتا ہوں، ورنہ پہلے قرآن پاک ہی لیتا ہوں۔ قصہ کہانی کا تو میرے یہاں بہت ہی کم گزر ہے، قرآن پاک کے ہوتے ہوئے کسی قصے کہانی کی ضرورت کیا ہے؟ چلو اگر غلطی ہو تو بتا دینا، حافظ موجود ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ آگے کیا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ یہ ہے آگے، یہ باتیں تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنا چکا ہوں۔ اگلی بات سنو، بتاؤ۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، آگے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ ان کو سنو، ان باتوں کو سنو جو آج اب میں آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں۔ وہ کافر لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور علم والے تھے، عقل والے تھے، سمجھ والے تھے، پاگل نہیں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دکھانے سے اور اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے سے ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہ حق ہے، ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہ سچ ہے، اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، اور اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے سیرت کی کتابیں جب پڑھی ہوں گی، حکایت صحابہ جب آپ نے پڑھی ہوگی،
تفسیر جب آپ نے سنی ہوگی تو آپ نے یہی پایا ہوگا جو میں نے آپ کو اب بتایا۔ اب میں اس کے صحابہ کی زندگی میں کے واقعات آپ کو سناتا، اس زمانے کے کافروں کے واقعات آپ کو سناتا، تفسیر میں جو آیا ہے، حدیث میں جو آیا ہے، میں آپ کو وہ سناتا، لیکن بات رہ جاوے گی، وقت تو ابھی بھی کم پڑے گا۔ اس کے باوجود وہ کیوں ایمان نہیں لائے؟ اللہ رب العزت نے اس کا سبب بیان فرمایا، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے تھے، وہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیاوی زندگی کے سامان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ تو کس بازار میں جا کر کاروبار کرتا ہے، وہاں تجھے نماز پڑھنے کو ملے گی نہیں ملے گی، نماز کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، یا تو سب سے متاثر ہو کر نماز چھوڑ دے گا، ان سے متاثر ہو کر تو بھی داڑھی منڈوانے لگے گا، ان سے متاثر ہو کر تو بھی اللہ کے بجائے اوپر والا کہنے لگے گا۔ ہاں، فکر اس بات کی تھی کہ اس میں مارکیٹ میں سیل بہت ہے، وہاں بزنس بڑا اچھا چلتا ہے، فکر اس بات کی تھی۔ نماز چھوٹی کوئی پرواہ نہیں، داڑھی کٹی کوئی پرواہ نہیں، غیر مسلموں جیسی شکل و صورت بنی کوئی پرواہ نہیں، پرواہ تھی تو اس کی کہ دولت خوب آوے۔ یہ مطلب ہے دنیا کو زیادہ محبوب رکھنا، دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زیادہ محبت کا ہونا۔ شادی بیاہ ان تمام رسموں کے ساتھ کرنا ہے جو غیر لوگ کرتے ہیں، یہ ہماری برادری میں کرتے ہیں، ہمارے غافل مسلمان کرتے ہیں، ان سب کرنا کچھ بھی پڑے، کرنا کچھ بھی پڑے۔ تو یہ ہم آخرت کے مقابلے میں اپنی دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ اس کی مثال ہے۔ ان کو کہہ دو بھائی ادھر کو بات کر لیں گے۔ یہ چیزیں ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بچوں کے بارے میں بتائی۔ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں کتنی فکر ہے؟ دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ محبت ہے۔ دین کی بات سننے کا موقع ملے نہ ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور بس اس کی پرواہ ہے کہ میں آج وہاں گیا تھا، میں آج وہاں گیا تھا، آج یہ کام ہے، آج وہ کام ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب جگہ چلے گا، یہ سب جگہ چلے گا۔ نماز تو چھوٹ جاوے، دکان بند نہ ہو، نماز تو چھوٹ جاوے، دکان بند نہ ہو، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت ہے زیادہ ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں میرے دوستو جن کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور اسی وجہ سے آج ہم اپنے دین پر عمل نہیں کر پاتے۔ میرے بھائیوں، میری باتیں سننے میں آپ کو دھیان دینا پڑے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کھلی کھلی صاف صاف باتیں سمجھ میں خوب آ رہی ہوں گی۔ نہیں آ رہی بھائی؟ ہاں۔ اور اللہ نے یہ بات صرف یہی ایک جگہ نہیں بتائی، یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار دہرائی۔
کچھ مثالیں دے کر میں نے آپ کو سمجھا دیا، باقی آپ اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں اچھی طریقے سے ان کو سمجھتے رہنا۔ اذان کس وقت ہے؟ جی اچھا، اچھا 7:30 پہ نماز ہے۔ یہی پیار ہے، اللہ نے یہ بات قرآن پاک میں بار بار دہرائی ہے۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ پیچھے سے آیتیں ہیں کئی، انا نحن نزلنا، ان سب آیتوں کو پڑھنا، ترجمہ کرنا۔ اللہ نے اوپر قرآن پاک کے نازل کرنے، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ فرمایا کہ یہ لوگ جلدی آنے والی چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ، جلدی آنے والی۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک بھاری دن کو یہ چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ایک بھاری دن کو یہ بھولے بیٹھے ہیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ دیکھو دوستو، وہی بات جو بات اس آیت شریفہ میں بیان کی گئی تھی، وہی بات اس آیت شریفہ میں بیان کی گئی ہے۔ دین پر عمل نہ کرنے کا سبب، دین میں لاپرواہی کا سبب، وہ دنیا کی بیجا محبت، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زیادہ محبت، یہ ہے سبب۔ اسی طرح میرے دوستو، آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ آیتیں تو پتہ نہیں آپ کو ملیں گی نہیں ملیں گی، حفاظ کو تو مل جائیں گی، علماء کو تو مل جائیں گی، لیکن میں سب کو کہتا ہوں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس سے تو آپ سب واقف ہیں، سب واقف ہیں۔ پہلے پارے 30ویں پارے میں کہہ لو، یا پہلے پارے میں کہہ لو، عامہ کے پارے میں، اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اوپر جو فرمایا وہ بھی وہی ہے، یعنی ایمان، اعمال، تقوی جس کو کہہ لیجیے گا، اور پھر اس پر کیوں نہیں عمل ان کا ہو رہا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ باتیں کر رہے، ادھر بھی بات ادھر بھی بات۔ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ دوستو، اس کا بھی وہی مطلب ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں آسان الفاظ میں، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت اس دنیاوی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ حالانکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، اس کو سنوارنے کی فکر زیادہ ہے، اس سے محرومی کا دکھ زیادہ ہے۔ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کو سنوارنے کی فکر نہیں۔
آخرت کی نعمتوں سے محرومی کی فکر نہیں، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ اگلی بات پہ دھیان دیجئے، دھیان تو آپ دے ہی رہے ہیں لیکن میری عادت جانتے ہیں کہ دھیان دیجئے آپ۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلی کتابوں میں بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ یہ بات جو قرآن پاک کہہ رہا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہی بات اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں میں بھی نازل فرمائی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات اللہ رب العزت نے موسیٰ کے صحیفوں میں، موسیٰ کی کتاب میں، اور ابراہیم کی کتاب میں، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اللہ نے یہ بات نازل فرمائی ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور اس کی نعمتیں پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے روگ کو سمجھو، خود تمہیں سمجھنا ہوگا اور خود تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ بتانے والا بتا سکتا ہے، سمجھانے والا سمجھا سکتا ہے، عمل خود کو کرنا پڑے گا۔ جی، امید ہے کہ ان سب مثالوں سے آپ کو خوب اچھی طرح بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ نیند پیاری، نماز پیاری، ہاں، اگر نماز پیاری ہوگی تو سوئے گا نہیں۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ہمیں بتا کر گئے ہیں، مغرب کے بعد مت سو جاؤ، مغرب سے عشاء کی نماز سے پہلے مت سو، مغرب کے بعد عشاء سے پہلے مت سو۔ کیوں؟ اگر مغرب سے عشاء تک آپ سو لیے تو ظاہر بات ہے کہ عشاء کے بعد دیر میں نیند آئے گی، اور جب دیر میں نیند آئے گی تو دیر میں آنکھ کھلے گی۔ ہاں، سفر سے آئے ہیں، بیمار ہیں، کوئی اور وجہ ہے تو سو جاؤ، چلو۔ معذور کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جاؤ۔ ہاں، تو بھائیو، نیند پیاری، نماز پیاری۔ اگر نماز پیاری ہے تو وہ مغرب کے بعد سونے سے پہلے یہی سوچے گا کہ اگر تو سو گیا تو عشاء کی جماعت گئی، یا عشاء دیر سے پڑھے گا، اور جب تو دیر سے سوئے گا، اب سو لے گا تو پھر دیر میں آنکھ لگے گی، پھر صبح نہیں اٹھا جائے گا، تو مغرب کے بعد سونے کا نہیں، وہ ٹہلے گا، چاہے چائے پینی پڑے اس کو، چاہے باہر جا کر اس کو ٹہلنا پڑے، وہ سوئے گا نہیں۔ جی، نماز پیاری تو عشاء کے بعد جلدی سوئے گا، تہجد پیاری تو عشاء کے بعد جلدی سوئے گا۔ یہ میرے دوستو، یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی، اس کو حدیث پاک میں ایک لفظ میں بتایا گیا، بہت مختصر لفظوں میں، حب الدنیا راس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ زہد پیدا کرو، زہد، اور زہد کا کیا مطلب؟ دنیا چھوڑ دو نا، نہیں۔ میں انہی الفاظ، انہی آیتوں سے، جو 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ کی توجہ، خاص طور سے علماء کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، یوں تو میں انشاءاللہ سب بھائی سمجھیں گے۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جس کا ترجمہ میں نے کیا تھا کہ دنیا کی محبت آخرت سے زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا کی محبت ہی نہ ہو، ہمارے دنیا کے جو کام کاج ہے وہ سب کریں، اور شرط یہ ہے کہ دین نہ چھوڑیں، اللہ کے حکام کی خلاف ورزی نہ کریں۔
یہ بات بھی سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں، وہ دوسری آیت شریفہ جو میں نے پڑھی تھی، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. دنیا کی محبت پر ملامت نہیں ہے. سن رہے مولانا صاحب؟ دنیا کی محبت پر ملامت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی محبت میں لگ کر آخرت کو بھول جانے اور چھوڑ جانے پر ملامت ہے. سب سمجھے میری بات؟ اللہ کی بات. ہاں، زندگی ایسے گزارو. پھر کہوں میں، ہر محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جاوے، ہر خوف پر اللہ کا خوف غالب آ جاوے، ہر طلب پر اللہ کی طلب غالب آ جاوے، اور ہر فکر پر اپنی اصلاح کی فکر غالب آ جاوے. دیکھو اس بات کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، چھوڑنے کے لیے نہیں کہا. میں ابھی 10 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا انشاءاللہ. میری اپنی تو کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو اپنے دلی جذبات بتا دوں. جب ہمیں کوئی عدالت میں اپنا مسلمان بھائی داڑھی والا کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. جب ہمیں اپنا کوئی بھائی اچھی سی گاڑی میں کار میں بیٹھا ہوا اور چلاتا ہوا نظر آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ. دیکھو اس سب کے ہوتے ہوئے دین پر قائم ہے، دین پر ثابت قدم ہے. جی ہاں ماشاءاللہ. جب بازار سے گزرنا ہوتا ہے اور وہاں داڑھی والے، کرتے پجامے والے، ٹوپی والے خوب نظر آتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. ہاں، اور حضرت اقدس، حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا، جب وہ عام طور سے کسی شہر میں جاتے اور چلتے، پیدل چلتے یا رکشہ میں چلتے، رکشہ وکشہ تو تھا نہیں اس وقت، تو دوسری صورتیں تھی کچھ، تو کوئی اچھا مکان نظر آتا تو ساتھیوں سے پوچھتے یہ مکان کس کا ہے، یہ مکان کس کا ہے. اگر یہ بتایا جاتا کہ یہ فلاں بنیے کا ہے، یہ فلاں ٹھاکر صاحب کا ہے، تو آپ کے چہرے پر اس کا اثر نظر آتا. اگر یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ فلاں مسلمان کا ہے تو اس کے خوشی کا آثار چہرے پر دکھائی دیتے تھے. یہ لکھا ہے. پیارے بھائیوں، میں نے جو ہمیں کرنا ہے اور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ پہلا آپ کو میں نے وہ بتایا، اور پھر اس میں جو رکاوٹ ہے وہ میں آپ کو ایک رکاوٹ بتائی، صرف ایک رکاوٹ. ہاں، دنیا کو آگے رکھنا، دین کو پیچھے رکھنا، یہ ہے وہ ہماری سب سے بڑی غلطی. دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زیادہ طلب، دنیا کی زیادہ محبت اور دنیا کی تکلیفوں کا زیادہ ڈر، یہ ہے وہ ہماری بیماری. جی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس نے ساری کائنات بنائی ہے. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ساری کائنات بنائی ہے. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں جس کے قبضے میں سب خزانے ہیں، سب خزانے ہیں. اس لیے اس کے حکموں پر عمل کریں اور دعا کریں، صحیح اچھی تدابیر کریں. یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا رکھی. اور پھر کوئی ڈر نہ کریں، دل کے اندر کوئی ڈر نہ رکھیں.
دل کے اندر کوئی ڈر نہ رکھے۔ آج ایک چھوٹے جملے میں بتا رہا ہوں، ایک چھوٹے جملے میں، پھر کروں گا انشاءاللہ اس کی تفصیل۔ ہمارا حال تو یہ ہے الحمدللہ، مر گئے تو شہید اور جیت گئے تو غازی، دونوں صورتوں میں کامیاب، دونوں صورتوں میں کامیاب۔ ٹھیک۔ اور پیارے بھائیوں، آپ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، میرا جی خوش ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کے۔ لیکن ایک بات اور کہہ کے بات اب میں پھر دوسری مبرقہ پلٹ رہا ہوں۔ دنیا کا جو ڈر ہمارے دلوں میں زیادہ بیٹھ گیا ہے، یہاں کی محرومی کا جو ڈر ہمارے دلوں میں زیادہ بیٹھ گیا ہے، تو یاد رکھو، جن لوگوں سے اللہ کو محبت ہے، کیا کہہ رہا ہوں سن رہے ہیں آپ؟ جن لوگوں سے اللہ کو محبت ہے، اللہ ان کی تربیت خود کرتا ہے، اور تربیت کی شکل یہ ہے کہ ان کو کبھی بھوک میں مبتلا کرتا ہے، کبھی تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہے، کبھی ڈر میں مبتلا کرتا ہے، اور کبھی کوئی دی ہوئی چیز لے لیتا ہے، اور کبھی مانگتے رہتے ہیں، دیتا نہیں۔ میرے کچھ بھائی یوں کہتے ہیں، جی میں یوں دعا کر رہا ہوں، اجی میں یوں توبہ کر رہا ہوں، کام ہی نہیں چل رہا ہے۔ یہ مت کہنا، میں پہلے کہہ دیتا کرتا تھا آزمائش، لیکن آپ مت کہنا آزمائش، یہ لفظ مت کہنا۔ اللہ کا عذاب یہ مت کہنا آپ آئندہ، بلکہ یوں کہنا کہ اللہ میری تربیت کر رہا ہے، مجھے سیدھی راہ پر لگا رہا ہے، بھوکا رکھ کے مجھے سیدھی راہ پر لگا رہا ہے، میرے دل میں ڈر پیدا کر کے مجھے سیدھی راہ پر لگا رہا ہے، مجھے بے عزت اور رسوا کر کے مجھے سیدھی راہ پر لگا رہا ہے، مجھے مشکلات میں مبتلا کر کے مجھے سیدھی راہ پر لگا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ اچھی طرح یہ باتیں ہمارے دلوں میں بٹھا دیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اچھی طرح یہ باتیں ہمارے دلوں میں بٹھا دیں۔ یہ باتیں ہو گئی۔ 7:15 پہ ہے نا جماعت؟ اذان ہے، ہاں ٹھیک، دعا بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب میں آخر میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتا ہوں، اور بہت فائدے کی بات ہے، علماء دھیان سے سنیں، سب دھیان سے سنیں۔ جی تشریف رکھیں حافظ صاحب، اب تو آخری وقت آ رہا، نہیں تو آپ کا بیان کراتے، آپ کی بات کراتے۔ ایک علم اور ایک عمل، ہر کمال کی جڑ یہ دو چیزیں ہیں، ہر کمال کی اصل یہ دو چیزیں ہیں، دین ہو یا دنیا ہو، ایک علم اور ایک عمل، دین ہو یا دنیا ہو، ہر کمال کی اصل یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی نزدیکی، جنت، وہ بھی علم اور عمل سے ہی حاصل ہوتی ہے، علم اور عمل سے، علم اور عمل سے۔ کچھ تدبیریں ایسی ہیں کہ علم نہیں ہے تو علم کیسے آوے، عمل نہیں ہے تو عمل ہمارے اندر کیسے آوے، کچھ تدبیریں ایسی ہیں، علم بھی آ جاوے، عمل بھی آ جاوے، اسی کو ہم سلوک کہتے ہیں، اسی کو ہم سلوک کہتے ہیں۔ پچھلے مہینے بھی آپ کو ایک کتاب دی گئی تھی، آداب الشیخ والمرید، ایک کتاب دی گئی تھی پچھلے مہینے۔ وہ وہی ہے کہ ہم علم اور عمل دونوں چیزیں ہمارے اندر کیسے آ جائیں۔ یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی، یوں تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن بتانے کے باوجود بہت سے لوگوں میں بڑی کمی دیکھتا ہوں۔
کہ وہ کتابیں ضروری علم آپ کو یہی مہیا کرایا جاوے. اسی نسبت سے وہ کتاب پچھلے مہینے منگائی تھی دکان پہ سے اور آپ حضرات کو دی تھی. قیمتاً ہی ملے گی جی. کون سی کتاب ہمیں خریدنی ہے اور کون سی کتاب ہمیں پڑھنی ہے وہ آپ کو آسان ہو گیا ہے کام. اور انشاءاللہ اگلے آنے والے مہینوں میں بھی ضروری کتابیں لا کر بازار سے دکان سے آپ کو یہیں دی جائیں گی. اس میں کئی چیزوں میں آپ کو آسانی ہو جائے گی کتاب کے انتخاب میں اور حاصل کرنے میں. ہاں اور دعا کیجئے اللہ آسان فرماوے. میں نے بھی خود ارادہ کیا ہے کہ میں بھی کچھ کتابیں لکھوں اور آسان عبارت میں لکھوں اور وقت کی ضرورت کے تحت سے لکھوں اور کئی کتابیں چند کتابیں جتنے جو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے وہ لکھ کے جاؤں. ایک کتاب لکھ کے تیار کر دی ہے, دوسری کا خاکہ ذہن بنا رہا ہے. یہ کتاب آپ سب لے کر جائیں, قیمتاً ملے گی, سب لے کر جائیں. جن حضرات نے پیسے جمع کر رکھے ہیں وہ جتنی کتابوں کے پیسے جمع کیے ہیں وہ اپنی کتاب لے لیں, اور جنہوں نے پیسے جمع نہیں کیے وہ پیسے جمع کریں لے لیں. میرے دوستو, وہ باتیں جو میں اکثر و بیشتر آپ حضرات کو زبانی بتاتا رہتا تھا لیکن وہ ایک مجلس میں تفصیل سے بتائی نہیں جا سکیں تھی. کبھی میرا دماغ تھکا ہوا ہے اور کبھی میرا دماغ دوسری طرف, کبھی وقت نہیں. اور میرے دوست ماشاءاللہ ایسے ہیں, جب مسافہ مل کے کھانا کھا کے مسافہ ملا کے جب چلنے لگے نا, جب کہیں مجھے وہ بات, جب پوچھیں اپنے حال, حالانکہ یہ سب ضرورتوں کے تحت کیا گیا ہے. یہ قیام اسی, آپ اطمینان سے یہاں رہی ہیں. عشاء کے بعد کے معمولات ان دوستوں کے سپرد کر رکھے ہیں. میں اسی لیے بیٹھتا ہوں کہ جو آدمی ملنا چاہے, اپنی دل کی بات کہنا چاہے, وہ ملے, دل کی بات کہے, سب کے سامنے کہے, کمرے میں آ کر کہے. ہاں, وہ باتیں میں نے اس کتاب میں لکھی ہیں, تفصیل سے لکھی ہیں. یہ باتیں میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں. میرے دوستوں, اگر کوئی یہ چاہے کہ علم کے بغیر میں عمل کرنے والا بن جاؤں, ممکن نہیں. اور کوئی شخص یہ چاہے کہ مجاہدے اور مشقت کے بغیر میں دین پر عمل کرنے والا بن جاؤں, ممکن نہیں, ممکن نہیں. مجاہدے کی مشقت کی عادت ڈالو. جی, یہ تین ہی چیزیں ہیں بنیادی. لیکن عمل بھی آسان نہیں اور مجاہدہ بھی آسان نہیں. اس لیے آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. جی, یہ سب چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی لیکن ادھورا فائدہ دیں گی, ادھورا فائدہ دیں گی. پورا فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جب یہ دل اس قابل بن جاوے گا کہ جو آپ پڑھیں سنیں اس پر یقین آ جائے اور آخرت کے عذاب سے ڈر پیدا ہو جاوے اور آخرت کی نعمتیں سن کر شوق پیدا ہو جاوے. یہ سب ہوگا ذکر کی کثرت سے, یہ سب ہوگا ذکر کی کثرت سے. میرے دوست ہیں کچھ اسی مجلس میں موجود ہیں, مجھ سے تعلق ہے 10 سال سے, ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہ ذکر ہے نہ مجاہدہ ہے. کیوں نہیں ہے تبدیلی؟ کہ جو بتایا جاتا ہے سن لیا اور بس ختم, پھر شکایت,
پھر جو بتایا اس کا کوئی دھیان نہیں، اور پھر شکایت۔ میرے دوستو، چھوٹا منہ بڑی بات، یہ الہامی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اصلاح کی یہ 5 رکن ہیں، ان کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی۔ ایک علم، دوسرا ذکر، تیسرا مجاہدہ، اور چوتھا آخرت کی فکر، اور 5واں نیک لوگوں کی صحبت۔ اس کے بغیر نہیں آئے گا دین۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، بلکہ دیکھا بھی ہوگا، شیخ کی بیوی محروم رہتی ہے، شیخ کا بیٹا محروم رہتا ہے، شیخ کا خادم محروم رہتا ہے۔ مشہور ہے اس طرح کی کچھ بات ہے، اس لیے کہ وہ کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں۔ اس کتاب میں انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرماوے، اپنا خوف عطا فرماوے، سنتوں کا عشق ہمارے اندر پیدا فرماوے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہمارے اندر پیدا فرماوے۔ ہاں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، یہ ساری کائنات تو نے ہی پیدا کی ہے، اس ساری کائنات کا نظام تو ہی چلاتا ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ یقیناً کمال کی ہر صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔ اے اللہ یقیناً تو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ان تمام اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، بلا استحقاق مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، بلا استحقاق مانگتے ہیں۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو تیری خلاف ورزی سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما، اے اللہ اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا،
ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما۔ کہو اے اللہ جرم کا اقرار ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ تیری رحمت اور مغفرت کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی طاعت و عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت کو آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، تیری شایان نشان ہم تیری عبادت نہیں کر پاتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کو کامل کرنے کی فکر پیدا فرما، ہمارے دلوں میں اے اللہ اس کی کامل کرنے کی فکر پیدا فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری ہر ضرورت پوری فرما، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو، اور خاص طور سے دعا کے لیے کہنے والوں کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما۔ اے اللہ تو ہماری تمام ضرورتوں سے واقف ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خاص طور سے حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کے حفاظت فرما۔ اے اللہ اچانک پیش آنے والے حوادث سے حفاظت فرما، مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما،
اسلام اور مسلمانوں کو عزت، قوت اور غلبہ نصیب فرما۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، اپنے مظلوم بندوں کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ، اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ، اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ، اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہی نہیں۔ اے اللہ تو ہماری سب ضرورتوں سے واقف ہے، جو مانگا ہے اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہاں اذان کا وقت ہو